قرآن مجید مکمل اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعض حصوں کو بعض پر فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی ہے۔ سورہ فاتحہ ترتیب نزولی میں، نازل ہونے کی ترتیب میں تو بعد میں آتی ہے، لیکن اس کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، مصحف میں جو ہمارے پاس نسخہ ہے، اس میں سب سے پہلے اس کو مقام دیا اور اسے ام القرآن، ام الکتاب یا اس کے علاوہ اور دیگر بہت سارے القابات سے نوازا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی صورت ہے سورہ اخلاص، اس کی بھی بڑی شان اور فضیلت ہے۔ عام طور پر جتنی قرآن کی صورتیں ہیں ان میں ہر صورت کا نام صورت کے اندر کہیں نہ کہیں الفاظ کی شکل میں موجود ہے۔ عام طور پر سورہ فاتحہ کا نام نہیں ہے صورت کے اندر، ام الکتاب بھی نہیں آیا، ام القرآن بھی نہیں آیا، فاتحہ بھی نہیں آیا الحمد شریف میں۔ اسی طرح سورہ اخلاص کا نام جو اخلاص ہے، اس صورت میں اخلاص کا لفظ نہیں ہے، چونکہ یہ خالص توحید پر مشتمل ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات اور تعریفوں پر مشتمل ہے، اس لیے اس صورت کو سورہ اخلاص کہا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ یہ 1/3 حصے کے برابر ثواب کے لحاظ سے بھی ہے کہ سورہ اخلاص ایک دفعہ کوئی شخص پڑھے، قرآن کے 1/3 حصے کے برابر اس کو ثواب ملے گا، 10 پاروں کے برابر ثواب ملے گا۔ اور دوسرا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو علم و معرفت بیان کیا ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے قرآنی موضوعات کو، تو ان میں سے ایک حصہ توحید کا ہے، اور سورہ اخلاص توحید والے حصے کا خلاصہ ہے۔ تو یہ صورت بڑی عظیم صورت ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا، اللہ کے نبی، مجھے اس صورت سے بڑی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس صورت سے جو تمہاری محبت ہے یہ تمہیں جنت میں داخل کر دے گی، کیونکہ توحید سے محبت ہے، اللہ کی صفتوں سے محبت ہے، اللہ کی تعریفات کے ساتھ محبت ہے اس صورت کو۔ اور یہ پکی بات ہے، جس چیز کے ساتھ انسان کو محبت زیادہ ہوتی ہے نا، انسان اس کا تذکرہ بہت زیادہ کرتا ہے، یہ فطری چیز ہے۔ سورہ اخلاص کے ساتھ اگر محبت زیادہ ہے تو باقی قرآن کے مقابلے میں سورہ اخلاص کو زیادہ پڑھتے ہوں گے یقیناً۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، کہیں سے ہمارا گزر ہوا تو راستے میں ایک گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی اور وہ شخص سورہ اخلاص پڑھ رہا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا کہ وہ قل هو اللہ پڑھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے تو واجب ہو گئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے عرض کی، اللہ کے نبی کیا واجب ہو گئی ہے؟ فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے۔ اور یہ بات پہلے بھی مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہوئے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو وظیفے ہیں ان کا تعلق صرف زبان سے ادائیگی کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ وظیفے کی جو روح ہے، اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس پہ جو ہدایات و تعلیمات ہیں، جب تک انسان کا عقیدہ اور عمل اس کے مطابق نہیں ہوگا، نرا وظیفہ کرنا اور وظیفوں کی مالا جپتے رہنا اس کا فائدہ نہیں ہے۔ سورہ اخلاص انسان پڑھے لیکن اس کی سوچ فکر میں، دل دماغ میں، عمل میں، کردار میں توحید کی رمق نہ ہو، شرک کی غلاظت اور آمیزش یا بدبو پائی جاتی ہو، تو سورہ اخلاص کے جتنے مرضی انسان وظیفے کر لے یہ جنت میں نہیں جا سکتی، عقیدہ بھی اس کے مطابق ہو۔ ایک مشہور واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا کوئی ایک قافلہ کسی مہم پر روانہ کیا ہوا تھا، تو جو قافلے کے امیر تھے جب بھی وہ نماز پڑھاتے، قرات میں قرآن مجید کی کسی بھی جگہ سے قرات کرنے کے ساتھ وہ سورہ اخلاص ضرور پڑھتے تھے۔ لوگوں کو اس پر بڑی حیرانی ہوئی، تعجب ہوا، یار یہ تم عجیب کام کر رہے ہیں۔
تم ہر قرات میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص ضرور ساتھ پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا بھی میں تو قرات ایسے ہی کروں گا، ایسے ہی نماز پڑھاؤں گا، تم نے نماز پڑھنی ہے میرے ساتھ تو پڑھو ورنہ تمہاری مرضی ہے، میں تو ایسے ہی قرات کروں گا۔ تو ظاہر ہے صحابہ کرام نے جماعت تو نہیں چھوڑنی تھی، ان کو حیرانی اور تعجب اس پر بہرحال ضرور تھا۔ سفر سے واپس آئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اور یہ بہت سارے واقعات کتب احادیث میں ایسے ملتے ہیں کہ سفر کے دوران جب بھی ایسا کوئی واقعہ کوئی معاملہ نیا پیش آتا وہ آ کے رسول اللہ کو ضرور بتاتے تھے۔ اور ایک مومن کا جو رجوع ہے پوری زندگی کے مسائل اور معاملات میں وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہونا چاہیے۔ فردوہ الی اللہ والرسول، فرمایا جب بھی کسی معاملے میں تمہارا تنازع ہو جائے، دینی ہو، دنیاوی ہو، سیاسی ہو، فقہی ہو، جب بھی کسی معاملے میں اختلاف اور تنازع ہو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دیا کرو۔ فیصلہ کروانے کے لیے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں آنا پڑے گا، کوئی بھی معاملہ ہو۔ اور ہمیں بھی اپنے سب معاملات کے اندر اگر ہم اپنا ایمان چاہتے ہیں، ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں، ایمان میں ترقی اور بڑھوتری چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں یہی کرنا ہوگا۔ تمام معاملات کے اندر، وہ گھریلو ہوں، کاروبار کے ہوں، رشتوں کا لینا دینا ہو، اور اس کے علاوہ کوئی بھی کسی قسم کا کسی شخص کے ساتھ ناطہ ہو، اس میں تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، رجوع اللہ اور اس کے رسول کی طرف کرنا چاہیے۔ ایک مومن کو یہی زیب دیتا ہے۔ صحابہ کرام واپس آیا اور آ کر بتایا کہ اللہ کے رسول ہمارے امام اس طرح قرات کرتے رہے ہیں، اس میں ہر قرات کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ آپ نے فرمایا اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا تھا؟ ان سے پوچھا گیا تو وہ کہنے لگے اس میں اللہ کی صفت ہے، اللہ کی تعریفیں ہیں، تو میں پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کی تعریفیں پڑھوں، اس صورت کی زیادہ قرات کروں۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا جواب بتایا گیا تو آپ نے انہیں بھی یہ فرمایا اس صورت سے اور اس میں اللہ کی جو تعریفیں ہیں، صفات ہیں، ان سے محبت کی وجہ سے تمہیں اللہ جنت کا داخلہ نصیب فرمائے گا۔ تو سورہ اخلاص سے بڑی محبت کرنی چاہیے، اور اس کا سبب نزول بھی گفتگو ختم ہوتے ہوتے سن لیں کہ یہ نازل کیسے ہوئی۔ کفار و مشرکین اللہ کے بھی بڑے گستاخ تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استہزاء کرتے ہوئے اور آپ کا مذاق اڑاتے ہوئے، آپ کی دعوت کو ٹھٹھا کرتے ہوئے ایک عجیب سا سوال کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جس رب کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کا ذرا حسب نسب تو بیان کرو، شجرہ نسب کون سا ہے، کون سا خاندان ہے، اس کا تعارف تو کرواؤ۔ اور حقیقت میں یہ سوال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توہین اور اللہ کی گستاخی پر مشتمل تھا، لیکن چونکہ اللہ مالک الملک ہے، خالق ارض و سما ہے، اسے کوئی بھی عاجز نہیں کر سکتا کسی بھی صورت میں، کسی بھی معاملے میں۔ اللہ نے ان کے انتہائی گھٹیا، غیر سنجیدہ اور گستاخانہ سوال کے جواب میں یہ صورت نازل فرما دی کہ اس اللہ کا تعارف چاہتے ہو تو سن لو، قل هو اللہ احد، اے حبیب کہہ دیجئے کہ وہ اللہ جس کے بارے میں تم نے سوال کیا ہے وہ تنہا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ الصمد اس ہستی اور ذات کو کہتے ہیں جس کی سب کو ضرورت ہو اور اسے کسی کی ضرورت نہ ہو، جس کی طرف سب رجوع کریں اپنی حاجات میں، اپنی ضروریات میں، اور اسے کبھی کسی کی حاجت ہی نہ ہو۔ لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو نہیں جنا اور نہ وہ خود جنا گیا ہے، یعنی نہ اس کی اولاد ہے اور نہ اس کا باپ ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی ہمسری کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں۔ لہذا جب اس کی ذات و صفات میں کوئی بھی اس کی برابری کرنے والا نہیں، اے لوگو تمہیں اس کی عبادت بھی خالص کرنی چاہیے، اس کے برابر بندگی میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ سورہ اخلاص ہے، اس سے محبت کریں، اس کی مالا جپیں، اس کو کثرت سے پڑھا کریں، نمازوں کے اندر بھی دوسری ہر کسی قرات کے ساتھ سورہ اخلاص کا بھی اہتمام کیا کریں، اور ویسے بھی اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، اس پہ برکت ہے بڑی۔ اس میں انسان، ایک تو اللہ کا کلام ہے،
ہر حرف کے بدلے 10 نیکیوں کے علاوہ اس سورت کے ایک دفعہ پڑھنے سے 10 پاروں کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی توحید سے، اپنی صفات سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورت کی محبت اللہ ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اس محبت کو اللہ ہمارا عقیدہ، ہمارا علم اور ہمارا ایمان، ہمارا عمل بنا دے، اور اس کو ہماری نجات کا سبب بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔